سلام دوستو، کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اس وسیع کائنات میں صرف زمین ہی زندگی کا گھر کیوں ہے؟ کیا ممکن ہے کہ کہیں اور بھی کوئی دنیا ہو جہاں آسمان سرخ ہو، زمین برف سے ڈکی ہو اور سورج کی کرنیں دھندلی بادلوں سے پار کسی انجانی مخلوق پر پڑ رہی ہو؟ یہی سوال انسان صدیوں سے پوچھتا آ رہا ہے، کیا ہم اکیلے ہیں؟ اور اسی سوال کا سب سے بڑا جواب شاید چھپا ہے مریخ پر۔ مریخ سورج سے چوتھا سیارہ ہے۔ یہ زمین سے تقریباً 22 کروڑ کلومیٹر دور واقع ہے۔ مریخ کا رنگ سرخ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی سطح پر زنگ کی موٹی تہ جمع ہے جو اسے سرخ سیارہ بناتی ہے۔ مریخ کا ایک دن زمین کے دن سے صرف 40 منٹ لمبا ہے، لیکن اس کی ایک سال کی مدت زمین کے مقابلے میں تقریباً 687 دن ہوتی ہے، یعنی مریخ پر ایک سال زمین کے 2 سال کی برابر ہے۔ مریخ کا درجہ حرارت دن میں تقریباً 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے اور رات میں -70 تک گر جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ وہاں کھڑے ہو تو دن میں ہلکی گرمی محسوس ہوگی اور رات میں یخ بستہ سردی جو جسم کو منجمد کر دے۔ پیارے دوستو، 19ویں صدی میں جب پہلی بار دوربینوں سے مریخ کو دیکھا گیا تو سائنسدانوں نے اس کی سطح پر لمبی لائنیں دیکھی۔ انہیں لگا کہ شاید یہ نہریں یا راستے ہیں جو کسی ذہین مخلوق نے بنائے ہیں۔ اسی لمحے سے ایک خیال جنم لیتا ہے کہ مریخ پر زندگی ہو سکتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور انسان نے 20ویں صدی میں اسپیس ریسرچ کی بنیاد رکھی۔ ناسا، روس، یورپ، چین سب ایک دوڑ میں لگ گئے اور اس دوڑ کا مقصد تھا مریخ تک پہنچنا اور وہاں زندگی کے آثار ڈھونڈنا۔ سال 1965 میں ناسا کے اسپیس مشن میرینر 4 نے مریخ کی پہلی تصویر بھیجی۔ ان تصویروں میں نہ کوئی درخت تھا، نہ سمندر، نہ کوئی جانور، صرف ویران پتھریلی زمین اور سرخ گرد۔ لیکن یہ آغاز تھا۔ اس کے بعد 1976 وائکنگ مشن نے مریخ پر اتر کر مٹی کے نمونے لیے۔ نتیجہ حیران کن تھا۔ اس مٹی میں ایسے عناصر پائے گئے جو زندگی کے اجزاء میں شامل ہیں۔ پیارے دوستو، سائنس کہتی ہے جہاں پانی ہے وہاں زندگی ممکن ہے۔ مریخ پر کبھی سمندر اور دریا تھے، اس بات کا ثبوت وہاں کے پہاڑوں، وادیوں اور پتھروں کی ساخت میں موجود ہے۔ ماہرین کے مطابق اربوں سال پہلے مریخ پر بہتا ہوا پانی موجود تھا۔ دوستو، پرسیورینس رپورٹ نے 2021 میں مریخ کی سطح پر ایسے خنجر نما پتھر دریافت کی جن میں پرانے پانی کی نشانات محفوظ تھے۔ یہ ایک حیران کن لمحہ تھا کیونکہ اس سے یہ امید پیدا ہوئی کہ مریخ پر کبھی زندگی رہی ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا وہاں جاندار موجود ہے؟ آج تک کوئی واضح ثبوت نہیں ملا، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ مریخ کی زمین کے نیچے یا برف کے نیچے کچھ چھوٹے جاندار چھپے ہو سکتے ہیں۔ یورپی اسپیس ایجنسی کے مطابق مریخ کے قطبی علاقے میں جمے ہوئے پانی کی تہیں ہے جہاں درجہ حرارت اتنا مستحکم ہے کہ زندگی کی جراثیم باقی رہ سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ پانی زندگی کی بنیاد ہے، اور یہی بات آج سائنس بھی کہتی ہے۔ یہاں قرآن اور سائنس دونوں ایک نقطے پر ملتے ہیں۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام جہانوں کا رب۔ غور کرے، جہانوں کا لفظ جمع میں ہے، یعنی اللہ نے صرف ایک نہیں بلکہ کئی دنیایں بنائی ہے۔ ممکن ہے مریخ یا کسی اور کہکشاں میں ایسی مخلوقات ہو جنہیں ہم نہیں جانتے۔
سائنس آج ان دنیاؤں کی تلاش میں ہے، لیکن قرآن نے صدیوں پہلے اشارہ دے دیا تھا کہ انسان اکیلا نہیں۔ پیارے دوستو، اب انسان اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، مریخ پر رہائش کا خواب۔ ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس اس خواب کو حقیقت میں بدلنا چاہتی ہے۔ ان کا مشن ہے 2035 تک انسان کو مریخ پر آباد کرنا، لیکن وہاں سانس لینے کے لیے آکسیجن نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، اور کھانے کے لیے کوئی زراعت نہیں۔ تو انسان کیا کرے گا؟ سائنسدان ایک نیا منصوبہ بنا رہے ہیں، مریخ کو آہستہ آہستہ زمین جیسا بنانا۔ درجہ حرارت بڑھایا جائے گا، برف پگھلائی جائے گی اور مصنوعی آکسیجن پیدا کی جائے گی۔ یہ سب ناممکن نہیں، لیکن خطرناک حد تک مشکل ضرور ہے۔ یہ سب سن کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا انسان واقعی مریخ پر بس جائے گا یا یہ سب صرف ایک خواب ہے؟ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ہر خواب کبھی ناممکن لگتا ہے جب تک وہ ممکن نہ ہو جائے۔ چاند پر جانا کبھی مذاق سمجھا جاتا تھا، آج وہ حقیقت ہے۔ تو مریخ بھی ایک دن انسان کا دوسرا گھر بن سکتا ہے، لیکن قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان جتنا بھی آگے بڑھ جائے، اصل طاقت اللہ کی ہے۔ قرآن کہتا ہے، وہی ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق پیدا کر دے۔ یعنی انسان چاہے مریخ تک جا پہنچے، وہ کبھی اللہ کے قدرت سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ آیت ایک گہرا سبق دیتی ہے کہ علم، تحقیق، سائنس سب اللہ کی عطا ہے، اور اگر انسان علم کے ساتھ غرور کرے تو وہ پھر سے وہی غلطی دہرا سکتا ہے جو فرعون نے کی تھی۔ تو شاید ایک دن انسان مریخ پر پہنچ جائے گا، وہ اپنا گھر بنائے گا، اپنی فصل اگائے گا، اپنا خواب پورا کرے گا، لیکن اس کے دل میں ایک سوال ہمیشہ رہے گا، میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں؟ مریخ کی سرخ زمین پر قدم رکھتے ہوئے شاید کوئی انسان یہ آیت یاد کرے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سے نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیونکہ چاہے ہم زمین پر ہو یا مریخ پر، ہر جگہ اللہ کی نشانیوں سے بری ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی صرف مریخ کی نہیں، یہ انسان کی تلاش کی کہانی ہے، جو اپنے رب کی بنائی ہوئی کائنات کو سمجھنے کے سفر پر نکلا ہے، اور شاید یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔